الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے بھائیوں، میری اللہ سے دعا ہے اور یہ میری خواہش بھی ہے کہ اللہ کرے جب قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور پیش ہوں، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف کر دے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی جنت میں داخل کر دے۔ اگر اس دن ہم اللہ کی ناراضگی والے، غضب والے، عذاب والے، غصے والے مقام جہنم اور دہتی آگ سے بچا لیے گئے اور اللہ کی جنت میں داخل ہو گئے تو میرے بھائیوں، یہ سارے نام، یہ ناموں کے ساتھ جو تکلف کے عہدے لگائے جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، تو اس دن اگر اللہ ہمیں معاف کر دے تو یہ سارے کے سارے معاملات، اس دن کی خوشی حقیقی خوشی ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے ہم اپنے کرتوتوں، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی گرفت میں آئے تو یہ آج کی سب باتیں بھی ہمارے گناہوں میں اضافہ کا باعث بن جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے یہ قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے اور اس قسم کی بہت زیادہ مقامات پہ اللہ نے آپ کو، مجھے آواز دی ہے، بلایا ہے، سمجھایا ہے، حکم صادر کیا ہے۔ جانتے ہو جب اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ اللہ کا پیغام کون دے رہا ہے؟ اور سب سے پہلے یہ پیغام انسانیت کو اس پاک اور اطہر زبان والی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ کلام اللہ کا تھا، حکم اللہ کا، فیصلہ اللہ کا، اور سب سے پہلے انسانوں میں جس پاک اور اطہر زبان سے اللہ کا یہ میسج باہر آیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، ہمیں کون بلا رہا ہے؟ کون کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو؟ پتہ ہے یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اللہ عز و جل نے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اہل ایمان یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ نے اس کو حزب اللہ کہا ہے، اس کو کامیابی کی نوید اور خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اور ایک گروہ ہے جو شیطان کی جماعت ہے، اس کے لیے اللہ نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اور یہ ابلیس اور شیطان وہ شخص ہے جس نے اللہ عز و جل کے سامنے قسم کھائی تھی کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، انہیں جنت سے ہٹاؤں گا، تیری قربت سے ہٹاؤں گا، تیری رحمت سے ہٹاؤں گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ابلیس، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے، جب تک یہ آدم کا بیٹا تہ دل سے میرے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا، میں بھی اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ میرے بھائیو، اللہ جب بھی آواز دیتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ
یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اپنے کان کھڑے کر لو، توجہ اللہ کی طرف کرو، وہ اللہ ہے تمہارا رب جو تم کو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، سنو اللہ کیا کہتا ہے۔ دو باتیں ہیں، یا تو وہ مالک حقیقی اللہ عز و جل تمہیں کسی بہت بڑی خوشی کی بات تمہیں بتا رہا ہے، یا تمہیں کسی دردناک عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ کو اپنے ان بندوں سے، خصوصاً جو وہ بندے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، مومن ہیں، اللہ کو ان سے بڑا پیار ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان، اے مومنو، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ڈر جاؤ اللہ کی دہتی آگ جہنم سے اور بچ جاؤ اس سے، اور اپنے گھر والوں کو بچا لو اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک امت کی فکر کرتے تھے کہ میری امت کا کوئی شخص جہنم میں نہ جائے۔ آپ اللہ سے بہت دعائیں کرتے تھے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس جہنم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کیا ہے؟ اس کے دو باتوں میں آپ غور کریں۔ پہلی بات، اللہ عز و جل کی نافرمانی کے ہر کام سے بچ جانا اور اس کی خوشنودی کے ہر کام کو بجا لانا۔ اور یاد رکھ لو، آج ہم اپنے طور طریقوں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سمجھایا تھا، ڈرایا تھا کہ اے میری امت، وہ وقت آئے گا جب تم بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے طور طریقے اور نقش قدم پہ چل پڑو گے۔ ان کا کیا انداز تھا؟ ان کو بدبختی نے گھیر لیا، اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے، اللہ کی شریعت کی مخالفت کرتے، اپنی مرضی سے جیتے تھے، اور ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا۔ اپنی قوم اور قبیلے لوگوں سے کہتے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنت میں یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، جنت تمہارے لیے بنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر کوئی کہتا کہ تمہارے کرتوت تو دیکھو، ظلم تم کرتے ہو، غریبوں کا مال تم کھاتے ہو، بہنوں کو ان کے حقوق سے محروم تم کرتے ہو، بچیوں کی جائیدادیں بیٹوں کو تم دیتے ہو، اللہ کے احکامات کو تم ٹھکراتے ہو، ظلم تم کرتے ہو، سود تم لیتے ہو، اور ہما قسم کے جھوٹ، فریب، دغا، ہر قسم کے بے حیائی تو تم کرتے ہو، پھر تم جنت میں کیسے جاؤ گے؟ وہ کہتے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ اگر ان کرتوتوں پہ ہمیں کوئی جہنم میں جانا پڑا تو ایک دو دن، چند دن بس ایسے سزا کے ہوں گے، ورنہ ہم جنت میں ہی جائیں گے۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا ہوں کہ یہ امت بھی یہودیوں عیسائیوں کے طریقوں پہ چلے گی، فرمایا جس طرح، اور اتنی بات فرمایا اگر کسی یہودی عیسائی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو اس امت کے لوگ بھی کریں گے۔ اور چند ہی دن پہلے آپ کے میلسی شہر میں ایک بندے نے مجھے ایک مسئلہ پوچھنے کے، یہ ایک بات بتانے کی غرض سے گفتگو کی، تو اس میں وہی بات جب میرے سامنے آئی، ماں بیٹے کی بغیرتی کی، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ بتاؤ دنیا کا کون سا جرم ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ بازاروں میں ننگے منہ ننگے سر شاپنگ کرتی ہوئی، غیر مردوں سے باتیں کرتے ہوئے، وہ کون عورتیں ہیں؟ دفاتر میں کھلے بالوں سے، کھلے چہروں سے خوشبوئیں لگا کر بیٹھنے والی کون ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جو عورت اپنے جسم پر خوشبو لگا کر کسی غیر مرد کے ساتھ سے گزرتی ہے اور وہ اس کی
اس خوشبو سے اس تک وہ مہک پہنچتی ہے، فرمایا یہ عورت زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے۔ کن کی بیٹی ہیں؟ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اللہ میری امت کا کوئی ایسا جابر ظالم یا دوسرے مفہوم میں ایسا عذاب نہ آئے کہ اس امت کا وجود ختم ہو جائے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو آج وہ کرتوت ہم کر رہے ہیں کہ دنیا کا کفر بھی ہم سے پیچھے ہے جو ہمارے کرتوت ہیں۔ آپ بھی میڈیا سے ٹچ رہتے ہیں، ٹیلی ویژن اخبارات دیکھتے رہتے ہیں، اللہ تو مجھ کو معاف فرما دے، شاید ہی کوئی ایک مہینہ ایسا گزرتا ہو جہاں معصوم چند سالہ 5-7 سالہ بچی سے کوئی بے غیرت ریپ نہ کر رہا ہو، بے حیائی نہ کر رہا ہو، بچے کو قتل کیا جا رہا ہے، ان سے بے حیائی کی جا رہی ہے۔ اور بھائیو یہ تو کافروں کا طریقہ تھا، یہ تو مشرکوں کا طریقہ تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ جب یہ بچیں کھڑی ہوں گی تو کیا جواب ہوگا؟ کیا آج بینک کے اندر سود لے کر سودی کاروبار کرنے والے، سودی معیشت پہ کام کرنے والے، کیا آج ہندو ہے؟ یہ سارے بینک سود سے یہ بھرے ہوئے، یہ لینے کے لیے لینے لگی ہوئی ہیں، وہ مسلمان ہیں؟ کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہودی عیسائی سے لیے برباد ہو گئے تھے، اپنے رہبان ان کے احبار، مولوی، پیر، مرشد، بس بچا لیں کہ ہمیں جہنم کی آگ کچھ نہیں کہے گی، ہم جنت میں جائیں گے۔ کیسی عجیب صورتحال میں تھی، جو ان کی حرکتیں تھیں آج مسلمان کم ہیں اسے۔ یہ ذہنوں میں بات آ سکتی ہے، آخر وہ وجہ کیا تھی کہ میں اللہ فرماتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، بلائیے اپنے اہل بیت کو، بلائیے اپنے گھر والوں کو، بلائیے اپنے عزیز و قارب کو، اور ان اللہ کے دہتی آگ جہنم کا عذاب سے ڈرا دیجیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا عباس کو بلاتے ہیں، پھپھی صفیہ کو بلاتے ہیں، بیٹی فاطمہ کو بلاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنے کسی اعمال کی وجہ سے گرفت میں آئے، میں محمد تمہارے کام نہیں آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اہل الحدیث، کوئی دین سے ناآشنا جاہل بے وقوف 2 نمبر پیروں اور مولویوں کی باتوں میں آ کر یہ سوچ لے کہ میں بے نماز ہوں تب بھی میرا پیر مجھے بچا لے گا، اگر میں سود کے معاملات پہ زندگی گزارتا ہوں تب بھی میں جنت میں چلا جاؤں گا، میرا پیر مرشد مجھ کو بچا لے گا۔ کوئی کسی آوارگی سے، کوئی کسی سے سوچتا ہے، تجھے تو اللہ نے شعور دیا ہے، تو جانتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ تجھے تو پتہ ہے کہ ترازو قائم کیا جائے گا، تیری ایک ایک عمل جو تو نے کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کا کیا ہے یا رب کو راضی کرنے کا کیا ہے، ایک ترازو میں تیری نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک ترازو میں تیرے گناہ رکھے جائیں گے۔ اگر تیری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو اللہ کی جنت میں جائے گا، تیرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا تو دہتی آگ جہنم میں جائے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائیں کہ میری بیٹی اپنے اعمال درست کر لے، اگر تو اللہ کی گرفت میں آئی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ آپ نے کبھی بچوں کو کہا ہے کہیے یہ بات؟ آج مائیں باپ
بیٹوں کو نماز کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ گھر میں آپ کی نماز کی کیا حالت ہے؟ کوئی ہے آج اہل حدیث جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ اللہ کی قسم ہے میرے ہوش سنبھالنے سے لے کر اور اب میری اس عمر تک میرے گھر کا کوئی فرد، بہن، بیٹی، بیوی، بیٹا، کوئی میرے گھر میں بے نماز نہیں ہے؟ اور تو جو کہیں سو کہیں، تمہیں نہیں علماء نے بتایا؟ اللہ قرآن میں نہیں کہتے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین؟ یہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ دینا، نمازوں کو چھوڑ دینا، یہ مشرکین کا شیوہ ہے۔ اے اہل ایمان، نمازی بن جاؤ، مشرک نہ بنو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے کہا، یہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنی نمازوں میں غفلت کرنے والے، وقت سے بے وقت کرنے والے، نماز کو بغیر جماعتوں کے ادا کرنے والے۔ کیا اللہ نہیں کہتا کہ ان کے لیے جہنم کی ایک وادی ہے، اس کا نام ویل ہے، اور وہ ایسی خطرناک وادی ہے کہ پوری جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ نمازوں میں غفلت کرنے والے، یہ سستی اور کاہلی کرنے والے اس دہتی آگ جہنم والی وادی میں ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو نمازیں تو پڑھتے ہیں، کبھی دو اکٹھی کر رہے ہیں، کبھی تین اکٹھی کر رہے ہیں، کبھی ٹائم گزرنے کے بعد نمازیں پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی طرح پڑھ رہے ہیں۔ ان کا اچھا، ہم نے سمجھے شاید بالکل جو نہ پڑھتا ہو، نمازیں چھوڑ دیتا ہو۔ فرمایا اگر کوئی نمازیں چھوڑے پھر تو کفر کرتا ہے۔ کیا یہ احادیث نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں جو شخص نماز میں کی جماعت کا اہتمام نہ کرتا، ہمیں ڈر ہوتا یہ منافق ہو گیا ہے، اور جو نماز پڑھنے بالکل نہ آتا ہم سمجھتے یہ کافر ہے۔ آج کیا عالم ہے؟ بے علاقہ سب اہل حدیث کا ہے، کتنی نماز کی باقاعدگی تم کرتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کی تمام اہل ایمان کی ماں کہتی ہیں کہ میرے پاس میرا بھانجا آیا، اور وہ کون سے تھے؟ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھانجے کون سے تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر کتنی تھی؟ 8 سال۔ خالہ کو ملنے کے لیے آئے، اللہ کے نبی نماز پڑھ کر آئے، دیکھا بچہ سویا ہوا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں ابھی یہ بچہ 10 سال کا نہیں ہوا تھا جس پہ سختی سے اس کو نماز کا حکم ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس بچے کی نماز کا کیا کیا ہے تم نے؟ وہ بھی پیغمبر کی بیوی تھیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو وضو کرایا ہے، نماز پوری پڑھائی ہے، پھر اس کو سلایا ہے۔ ہمارا کیا عالم ہے؟ میرے بھائیوں، کبھی یہ وقت تھا اہل حدیث کو دیکھ کر لوگ کہتے جن کے کردار اتنے اچھے ہیں۔ پتہ ہے اہل حدیث کون تھے؟ آج تو ہم نے دھکے سے، جیسے بریلویوں نے کہا نا ہم اہل سنت ہیں، ساری کی ساری سنت کی مخالفتیں، بدعات کو سینے سے لگانا، ہر کام اللہ کے نبی کی مخالفت کا، لیکن اہل سنت۔ ہمارا کیا عالم ہے؟ ہر بات میں نبی کی مخالفت، پیغمبر کی حدیث نہیں ماننی، عمل میں کوئی نہیں کرنا، لیکن دھکے سے دعویٰ اہل حدیث کا ہے۔ تو کیا خیال ہے دعوے سے جان چھوٹ جائے گی؟ کیسی میرے بھائیوں زندگی ہے؟ جلسے ہم سنتے ہیں، پروگرام سنتے ہیں، کوئی تبدیلی آتی ہے ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا فتنے، جو آزمائشیں لوگوں کو گھیرے گی، فتنے اتریں گے، گمراہیوں کے، اللہ کے قربت کی دوری کے، اللہ کی رحمت سے ہٹ جانے والے، گناہوں کی زندگی اپنانے والے، یہ فتنے آئیں گے۔ فرمایا یہ شخص جو ان فتنوں کو اپنے آپ سے ہٹائے گا، اللہ کے رسول کو اپنا نمونہ بنا کر
اللہ کے نبی کی حدیث کو سامنے رکھ کر ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا، اس کے دل پہ جب فتنے نہیں اتریں گے، یہ انہیں قبول نہیں کرے گا، گناہ کو قبول نہیں کرے گا، غیر اسلامی حرکات کو قبول نہیں کرے گا، غیر شریعت رسم و رواج کو قبول نہیں کرے گا، جھوٹ پر مبنی باتوں کو قبول نہیں کرے گا، حرام پر مبنی رزق کو قبول نہیں کرے گا، یہ جوں جوں گناہوں سے بچتا جائے گا، اللہ اس کے دل پر سفید ایک نقطہ لگائیں گے، اور لگتے لگتے وہ نقطہ اس کا دل عین سفید چمکدار ہیرے کی طرح ہو جائے گا، پھر قیامت تک کوئی بھی فتنہ آئے اس کے دل پہ، اس کی جان پہ، ایمان پہ کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اور فرمایا وہ لوگ جو ان فتنوں کو دلوں پہ اترتے ہوئے اللہ کی ناراضگیوں کو قبول کرتے ہوئے اپنے اندر جذب کرتے جائیں گے، گناہ پہ گناہ کرتے جائیں گے، فرمایا پھر کالے اور سیاہ نقطے ایک ایک گناہ پر اس کے دل پر لگتے جائیں گے، حتیٰ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے دل ایسے سیاہ ہو جائیں گے جیسے ہنڈیا کا نچلا حصہ آگ جل جل کر سیاہ ہو جاتا ہے، اسے الٹا کے رکھ دو، یہ ایسے سیاہ ہوگا، پھر اس کی طبیعت اور مزاج بن جائے گا، جو مرضی اللہ کی ہدایت ان کے سامنے پیش کر دو ان کی طبیعت قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوگی۔ بتاؤ آج یہ معاملہ ہے ہمارا یا نہیں؟ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات بتائی ہے، لیکن ہم ہی بدبخت ہیں کہ اپنے نبی کی بات پہ نہیں چل رہے۔ کیا صرف رفع الیدین کرنے سے نجات ہو جائے گی؟ اگر صرف یہی یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ اللہ کی عظمت کی ادائیگی کا عالی شان ایک سائن ہے، نشان ہے، یہ ہمیں اللہ نے ایک انفرادیت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے، جب ایک مرتبہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہر انگلی پر ایک نیکی اللہ دیتا ہے، یہ 10 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں، جو شاید کچھ لوگ اپنے فرقہ واریت کی وجہ سے اگر وہ 4 رکعت نماز آپ پڑھ کر جا رہے ہیں، شاید آپ 100 نیکی قریب لے کر جا رہے ہوں اور 10 نیکی لے کے جا رہے ہوں، لیکن کیا اسی سے نجات ہو جائے گی؟ اس سے جان چھوٹ جائے گی؟ اور اپنے عمل میں کوئی بات ہے بھلا کرنے کی؟ میرے بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے زندگی میں جب میں کسی اہل حدیث کو آتا دیکھتا، صحیح سند سے امام شافعی کا یہ قول موجود ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ نبی کا صحابی آ رہا ہے، اس کی گفتگو، گفتار، کردار، اخلاق، زبان، معاملات، کبھی دنیا کا مال و متاع اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا تھا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مجھے یوں لگتا ہے یہ میرے اور آپ کے دور کی نشاندہی نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ فرمایا ان کا یہ عالم ہوگا کہ صبح کو ایک مسلمان ہوگا شخص تو شام کو کافر ہوگا، اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا۔ صحابہ حیران ہو گئے، کیا وہ ایسا جرم ہوگا؟ کیا کریں گے مسلمان؟ کیوں ایسا ہو رہا ہوگا؟ فرمایا دنیا کے مال و متاع کے عوض اپنے دین کا، توحید کا، اسلام کا، اسلامی غیرت کے سودے کریں گے۔ میں بھائیو اکثر سوچتا ہوں، ایک آدمی کاشتکار ہے، ٹریکٹر پہ ہل چلا رہا ہے، آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جس رب کی دی ہوئی لاتعداد نعمتیں تیرے پاس ہیں بندے، وہ سب سے بڑی ذات ہے، اس کا حکم سب سے بڑا ہے، اس کا بلاوا سب سے بڑا ہے، وہ اللہ تجھ کو بلا رہا ہے، چل اس کے گھر پہنچ۔ آنکھیں اس کی استعمال ہو رہی ہیں، ہاتھ اس کے استعمال ہو رہے ہیں، کان اس کے استعمال ہو رہے ہیں، اتنی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کائنات کا کوئی کمپیوٹر بھی ایسا ایجاد نہیں ہوا جو ایک بندے پہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتا ہو۔ لیکن جب ہم اپنے مالی منفعت اور مالی پروگراموں کو اور اپنے بزنس کو، اپنی تجارت کو، کاشتکاری کو، اپنے مالی منفعت کو ہم چھوڑ کر مسجد میں نہیں آنا چاہتے، اپنے مال کو عزیز کرتے ہیں، تو کہیں یہ حدیث تو نہیں ہم پر صادق آئے گی کہ دنیا کے عوض اپنا دین بیچیں گے؟ کتنی
سوچئے میرے بھائیوں، میں بھی اور آپ بھی، میری بہنیں اور بیٹیاں سوچیں۔ وہ حافظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ کہنے لگے، اہل حدیثوں، تمہیں بڑا حدیث پر ناز ہے کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ کہا آج گھر جا، اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے جو تیرے گھر میں تیری مرہون منت تیری ماتحتی میں، ان کو جا کے کہے تمہارا رب کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تمہارا رب حکم دیتا ہے، تو اس گھر کا حاکم ہے، تو اس گھر کا سربراہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تجھ سے اس گھر کی سربراہی میں رب پوچھے گا۔ تو نے اپنے گھر کے اندر جہاں تیرا ہولڈ تھا، کھلاتا تو تھا، ان کو پلاتا تو تھا، ان کے کپڑے کا خیال، ان کی صحت کا خیال، تو ان کی ایک ایک خوشی کے لیے مرتا تھا۔ کیا کبھی تو نے ان کو رب کی خوشنودی اور رضا کے لیے بھی کبھی ناراض ہوا تو ان سے؟ حافظ صاحب کہتے تو جا کے اپنے گھر کہے کہ میرا رب کہتا ہے پردہ کر لو۔ اگر وہ کہے سمعنا واطعنا، تو نے رب کا حکم بتایا، میں نے سنا، اللہ کی قسم میرے پیغمبر کے حکم کے بعد رب کے قرآن کا حکم میرے نبی کے ذریعے آیا، اس اللہ کے فرمان کے بعد کبھی بے پرد اب دنیا میں مجھے کوئی نہیں دیکھے گا۔ فرمایا تو بھی مومن ہے، تیری بیوی بھی مومنہ ہے۔ اور وہ کہے اور بس رہن دے مولویوں دی گل، میرے کو نہیں پردے ہوندے، اور تو آگے سے کہے چلو بہرحال میں تو تینوں دسنا ہی تیری مرضی ہے، وہ بھی کافر تو بھی کافر، کیا ہے؟ سیدنا سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد، ان بزرگوں کے استاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھلا بتاؤ تو صحیح، ایمان یہ اس چیز کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل ایمان، اپنی کھڑی ہوئی فصلیں چھوڑو، اے اہل ایمان اپنے ہنستے بستے گھر چھوڑو، اے اہل ایمان اپنی کھیتیاں تجارت کو چھوڑ دو، اللہ اس کے رسول کی محبت میں سب کچھ چھوڑو، بیوی بچے چھوڑو۔ اگر اہل ایمان نہیں، چلو مدینہ میں ڈیرے لگاؤ، چھوڑ دو سب کچھ، ہنستے بستے گھر چھوڑ دو۔ کیا صحابہ نے چھوڑے یا نہ چھوڑے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے سچے مومن تھے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شاگردوں کو بتاؤ بھلا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تمہارے رشتہ دار، وہ تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بھتیجے، بھانجے، چچا، جو تمہارے خون کے رشتے تھے، آج تلواریں لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے مدینہ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تلواریں اٹھاؤ، اپنے رشتہ داروں کی گردنیں کاٹو، اللہ اس کے رسول کے دین کا دفاع کرو۔ اگر وہ کہہ دیتے اللہ کے رسول ہم نے آپ کی ساری باتیں مانی، گھر بار چھوڑے، کاروبار چھوڑی، تجارت چھوڑی، سب کچھ تو چھوڑ دیا ہے، اب اللہ سے اپنوں سے لڑ نہیں سکتے، اگر وہ یہ کہہ دیتے بتاؤ مومن تھے، ایمان تھا ان کا، اسلام تھا، کیا یہ مرضی میں کچھ چیز آئی؟ یہ تو یہودیوں عیسائیوں کا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو دل میں آیا مان لیا، دل میں آیا نہیں مانا۔ معاشرے کا کلچر ہے، طبیعت ہے، بچے کا ختنہ کرانا ہے، کرا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مرضی حدیثیں سنا لو کہ آپ نے ہمیں داڑھی معاف کر دو، یہ نوجوان کرنے کو کبھی تیار نہیں ہوگا، بزرگ نہیں تیار ہوتے۔ یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انداز ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا بتاؤ، اگر رسول اللہ سے فرمایا کہ اپنے مال سے زکوٰۃ لاؤ، یہاں جمع کرو، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق وہ خرچ ہوگی، جاؤ اپنے مالوں سے، جانوروں سے، کھیتیوں سے، پیسوں سے، درہم دینار سے یہاں زکوٰۃ لا کر رکھو۔ اور وہ کہہ دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ تو کیا ہے، بڑی اوکھی کمائی کرتے ہیں، سارا دن جانوروں کو جنگل میں چراتے ہیں۔ اگر وہ کہتے اللہ رسول یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، پچھلے جتنی قربانیاں دے کر آئے تھے، بتاؤ مسلمان رہتے؟
ہم کیسے کوئی ایک دل میں بات آئی مان لی، دل میں آئی نہ مانی؟ میرے بھائیوں، گمراہی کے دروازے پر کھڑے ہیں ہم، بچ جاؤ جہنم سے۔ میں نبی اسلام فرماتے ہیں، یہ حدیثوں کا مختصر مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آپس میں لڑیں گے، اور جب صلح کرائی جائے گی، اس پہ غور کریں حدیث میں، یہ صلح کریں گے لیکن صلح کے وقت منافقت پر صلح کریں گے۔ کتنے صلح چوسا بیٹھے کراتے ہیں، اٹھو بھائی چل جفی ڈالو، چلو چلو بھی اٹھو اٹھو اٹھو۔ یہ بھی جانتے ہیں، ماحول بھی جانتا ہوتا ہے، اٹھ تو رہے ہوتے ہیں، کیا دلوں میں محبت باقی ہوتی ہے؟ صلح دل سے ہو رہی ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا نفاق پر صلح کریں گے، دل تیار نہیں ہوں گے میرے بھائیوں۔ معاشرے ماحول میں لوگوں کو دکھانے کے لیے سگے بھائی اگر ناراض ہو جائیں، دلوں میں عداوتیں لے کر مر جاتے ہیں، لیکن خلوص سے صلح نہیں کرتے۔ فرمایا مفادات کی بنیاد پر اعتماد کریں گے۔ یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ فلاں بزرگ بیٹھے ہیں، چودھری صاحب بیٹھے ہیں، نہیں جی ہمیں اعتماد ہے، جو فیصلہ کر دیں ٹھیک ہے۔ اگر یہ اللہ کے خوف سے بھی فیصلہ کریں اور محسوس ہو جائے ایک بندے کو کہ اس میں میرا تو نقصان ہے، جو میں چاہتا تھا مجھے وہ تو نہیں مل رہا، اب اعتماد ختم۔ اور نہیں ہے بھائی انہوں نے دانے نہ دیکھو تسی، وہ تو نال رشتہ داری ہے، فلانا لینج ہے، چھڑو، نہیں ہے بھائی ہمیں کوئی قبول نہیں فیصلہ۔ جو دوسرا ہے جس کو اس کی مرضی کے مطابق مل رہا ہے، وہ تو کہا نہیں کیا بات ہے، نہیں چودھری صاحب بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، فیصلہ انصاف پر کرتے ہیں۔ اس بستی سے لے کر شہر کے کونے کونے میں اے اہل حدیث جہاں تم رہتے ہو، مجھے بتاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے کہ ان کی صلح نفاق پر ہوگی اور ان کے اعتماد مفادات پر ہوں گے، کیا یہ نہیں ہو رہا آج اہل حدیثوں میں؟ تو پھر کیسے سوچتے ہو کہ جنت میں چلے جائیں گے؟ جنت میں جانا ہے، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب موت تمہیں آ رہی ہو تو اللہ کے ریکارڈ میں تم فرما بردار لکھے جا چکے ہو، پھر تو نجات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو، میرے بھائیوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس محفل میں آنے پر صرف مزے کی حد تک اللہ ہم نہ بیٹھیں۔ آج وہ ہمارے استاد حافظ صاحب رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے، سفید داڑھی ہے، صف اول کا نمازی ہے، اہل حدیث ہے، اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، لیکن اخلاق کے لحاظ سے پرلے درجے کا بد اخلاق ہوگا۔ صف اول کا نمازی بد اخلاق، بد زبان، گفتگو کرے گا، گالیاں دے گا، یہ اہل حدیث ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی بات پر ہوئی غصہ، اشتعال، کہاں گیا ہے؟ اچھا اللہ سے ڈرتے ہو؟ اٹھاؤ قرآن، اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جنت کن کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ وہ کون ہے جو تجھ سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ اللہ کے دین پر خرچ کرتے ہیں، مال زیادہ ہو زیادہ خرچ کرتے ہیں، تھوڑا ہو تھوڑا کرتے ہیں، انہیں دنیا سے سب سے بڑھ کے عزیز اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ، گھر بیوی نے کوئی بات کہہ دی، بھائی نے کچھ کہہ دیا، ہمسایہ نے کچھ کہہ دیا، غصہ آیا، لیکن والکاظمین الغیظ، غصے پہ کنٹرول کر جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اپنے بھائیوں، لوگوں، ہمسایوں کی باتوں پر انتقام نہیں لیتے کہ میں کوئی چیزوں تکبر میں نہیں آتے، اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے اس معافی پہ کتنی بڑی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خیر کی باتیں بتائی ہیں، آپ علماء سنتے رہتے ہیں، کبھی زندگی ملی پھر اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج میری آپ سے گزارش ہے، اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی، کہ اللہ کے لیے اس جہنم سے بچنے کی تیاری کر لو۔ اللہ کی قسم کوئی نہیں مجھے اور آپ کو بچا سکے گا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہمیں ڈھانپے گی۔
ہم نہیں بچ پائیں گے اللہ کے عذاب سے۔ اور اللہ نے اپنی رحمت دینے کی ایک ہی بات کی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ چاہتے ہو رب کی رحمت ملے، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔